خالی انگوٹھی کو نگینا چاہیے، عالم امکا میں ایک ایسی کمی بن جائیے، ایک پتنگے نے یہ مجھ سے رقص آخر پر کہا، روشنی کے ساتھ رہیے روشنی بن جائیے۔ سیاہ اندھیرا ہو تو اس میں آپ ایک روشنی کی کرن ہے۔ یہ وہی گلدستہ یہ آپ کا ارد گرد بیٹھا، میں اکیلا نہیں ہوں، یہ سارے پھولوں کی خوشبو مل کے یہ مختار رفیق فاؤنڈیشن بنتی ہے۔ دکھی انسانیت کی جس طرح وہاں کام اور جس طرح وہاں علاج کیا جاتا ہے، اس پیورٹی پہ کہ ہر چیز سموتھ ہے۔ میرے جاننے والے ہیں، ہم ان کو ضرور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ چیز اللہ کے نام پہ دے دی ہے تو یہ ایک واحد بھی میں کہہ سکتا، اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو میں ایسا جانتا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو بھی ڈونیشن دیں گے وہ صحیح جگہ استعمال ہوگی۔ تو یہ اب آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ پورا اگر کردہ لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا۔ چہرے صاف ستھرے نظر آ رہے ہو نا، کیونکہ بہت ساری این جی اوز ایسی بھی بن گئی ہیں جہاں پر لگتا ہے کہ صرف وہ منی میکنگ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، پی این این ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ آج لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور مختار رفیق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہو رہا ہے، جس میں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس فہیم الرحمان سہگل اور پریزیڈنٹ مختار رفیق ویلفیئر فاؤنڈیشن عبدالمجید صاحب، جو اسی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس بھی ہیں، وہ اس ایم او یو پر سائن کریں گے۔ مختار رفیق ویلفیئر فاؤنڈیشن کی تمام ٹیم، ان کے عہدیداران اندر پہنچ چکے ہیں، پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے آپ کو اندر کے مناظر دکھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مختار رفیق ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر بنسپورہ میں انسانی خدمت کے حوالے سے مختار رفیق ویلفیئر ہاسپٹل کس شاندار اور بہترین انداز میں چلا رہی ہے اور وہاں پہ کیا کیا فیسلٹیز دے رہی ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے کام ہیں، اس کی تسبیح کرتی رہتی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ خرم لودھی صاحب، ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی
عبد المجید صاحب پریزیڈنٹ مختارہ رفیق فاؤنڈیشن، خالد یعقوب صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ، چودھری محمد شفیق صاحب وائس پریزیڈنٹ، عدنان خالد بٹ صاحب فارمر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر، جناب شہباز اسلم صاحب چیئرمین فرایا، ارشد بیگ صاحب، خالد کھوکھر صاحب، نصر اللہ صاحب، شاہد بیگ صاحب، زہیب صاحب، پرویز اکبر صاحب، سلمان مجید صاحب، نوید ظفر صاحب، چودھری وسیم صاحب، ملک محمد اکبر صاحب، آل ادر ریسپیکٹڈ گیسٹ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں عبد المجید صاحب آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، یہ جو مختارہ رفیق فاؤنڈیشن ہے لاہور چیمبر میں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے لیے بڑا اعزاز کا مقام ہے۔ بہت سارے ڈسٹنگوش گیسٹ یہاں پہ آتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ خدمت خلق پہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ماور کر رکھا ہے، ان کی آمد یقیناً میرے لیے بڑے باعث صد افتخار ہے، اور میں آپ کو، آپ کی تمام ٹیم کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ جس خوبصورت طریقے سے، جس اچھے طریقے سے آپ یہ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں۔ دیکھیں، خلق خدا کا کام کرنا، پھر اس طرح کرنا کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ ہم کسی کی چیریٹی آرگنائزیشن سے اپنا علاج کروا رہے ہیں، اپنی ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں۔ اور میں یعنی شاہد ہوں، وہاں پہ جا کے دیکھا لوگوں کا کہ جس طرح دل جمی سے اور جتنا احسن طریقے سے ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، آپ یقیناً اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کے مستحق بھی ہیں اور داد کے مستحق بھی۔ تو سو فار ہم لوگ بزنس کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ اس جگہ پہ کریں جہاں سے زیادہ پروفٹ حاصل ہو۔ اور آپ نے، عبد المجید صاحب، آپ نے اور آپ کی پوری ٹیم نے، مجھے لگتا ہے کہ یہ راز پا لیا ہے کہ جو سب سے زیادہ پروفیٹیبل چیز ہے اور سب سے لانگ لاسٹنگ، یہ اس وقت بھی کام آئے گی جب ہم یہ عارضی دنیا سے چلے جائیں گے، اور وہاں پہ بھی آپ کی یہ جو کی ہوئی انویسٹمنٹ اتنی یعنی آپ کو کام آئے گی کہ تو آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس حوالے سے وہ بہترین انویسٹمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں اتنا عطا کروں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو توفیق آپ کو دی ہے اور جس نیت سے آپ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور سو فار لاہور چیمبر از کنسرن، ہم انشاءاللہ MOU تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، ہم اس کو سائن بھی کریں گے، اور اس حوالے سے آپ کی جتنی اس ہاسپٹل کو، اس آرگنائزیشن کو چلانے میں ہمارا اگر کوئی تھوڑا سا بھی کنٹریبیوشن ہوا تو ہم ضرور آپ کے اس نیک مشن میں آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے۔ ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے فار سم ریزن، اس کی ریزن کچھ ہیں۔ پچھلے سال ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا لمس کے اسٹوڈنٹ نے، تو اس سروے میں پتہ لگا ہے کہ 622 ارب روپے پاکستانی قوم نے لاسٹ ایئر صرف چیریٹی میں دیے۔ تو اگر آپ ان ٹرمز آف اس کو ان ڈالرز دیکھیں تو $2 بلین سے زائد کی یہ رقم بنتی ہے۔ تو اگر حکومت کو ان چیزوں کا تھوڑا سا بھی ادراک ہو کہ یہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے، ٹیکس اس کی وجہ سے نہیں دیتے کہ ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کو۔ اگر گورنمنٹ پہ ٹرسٹ ہو تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا عبد المجید صاحب، اور یہ آپ کی جو ٹیم کر رہی ہے، یہ اسٹیٹ کے کام ہوتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ٹرسٹ ہو تو یہ سارے کام اسٹیٹ اگر اون کرے تو میرے خیال میں یہ آپ لوگوں کی ہمت ہے۔ وی آر نیشن آف اراؤنڈ 250 ملین پیپل، اور یہاں پہ علاج اور جو بیسک نیسیسٹی ہے، ایسنشل جو چیزیں ہیں ہماری صحت اور تعلیم، اس پہ گورنمنٹ بہت کم خرچ کرتی ہے، جبکہ یہاں پہ ہمارے یہاں اتنی آبادی کو کیٹر کرنا، آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے اگر لوگ نہ ہوں
تو میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے. اور ایک غریب کو بھی اسی طرح علاج دینا جس طرح ایک عام یعنی ایک جو امیر آدمی ہے اس کے برابر، تو میں کہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے اور بہت بڑا کام بھی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں لاہور چیمبر اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ اس دور میں جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل ایسے ہے جیسے اندھیروں میں روشنی جو ہے نا، ایک سیاہ اندھیرا ہو تو اس میں آپ ایک روشنی کی کرن ہے. تو اس روشنی کی کرن کے حوالے سے میری آپ لوگوں کے لیے میں اس طرح ٹریبیوٹ پیش کروں گا کہ جس طرح خالی انگوٹھی کو نگینا چاہیے، عالم امکا میں ایک ایسی کمی بن جائیے، ایک پتنگے نے یہ مجھ سے رقص آخر پر کہا، روشنی کے ساتھ رہیے روشنی بن جائیے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اس کار خیر میں بینگ پریزیڈنٹ میری پوری ٹیم مختارہ رفیق فاؤنڈیشن کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. میں گزارش کروں گا جناب ہمارے بورڈ ممبر بھی ہیں آنریبل عبد المجید صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام میرے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس فہیم الرحمان سہگل صاحب، وائس پریزیڈنٹ خرم لودھی صاحب، عدنان خالد بٹ صاحب، جناب میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب خالد یعقوب صاحب، وائس پریزیڈنٹ چودھری شفیق صاحب، ارشد بیگ صاحب، نصر اللہ صاحب، پرویز اکبر ساقی صاحب، خالد صاحب، ملک ریاض صاحب، وسیم صاحب، اور جس کا میں نام میرے انتہائی سینئر اس وقت جو فرائے کے چیئرمین ہیں شہباز اسلم صاحب، معذرت کا لیٹ نام لے کر معلوم نہ پڑ جائے میرے بعد میں. تو باقی سب دوستوں سے جن کا میں نام نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جتنی بھی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر نام سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اول ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے جو گفتگو فرمائی، جو ہاسپٹل کے بارے میں بتایا، یقین کریں یہ وہی گلدستہ یہ آپ کا ارد گرد بیٹھا، میں اکیلا نہیں ہوں. یہ سارے پھولوں کی خوشبو مل کے یہ مختار رفیق فاؤنڈیشن بنتی ہے. ان میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی کنٹریبیوشن اس میں شامل ہے. تو یہ ادارہ بنا الحمدللہ. ابھی میرے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ جی اس کا کیا طریقہ کار کیا ہے، کہ کتنے پرسنٹ کس طرح سے آپ پیشنٹ کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ جو یہ ایم او یو سائن ہو رہا ہے یہ ایک صرف فارمیلٹی ہے چیمبر آف کامرس کے ساتھ، اور ہماری اس میں ایک عزت بنتی ہے. ادروائز کوئی بھی بندہ آ جائے، کسی کا بھی نام نہ لے، ڈائریکٹ آ جائے اور آ کے کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میرا آپریشن ہونا یا کچھ بھی اس طرح کا کوئی اس کا پروسیجر ہے، تو ہم بغیر کسی جانچ پڑتال کے، بغیر کسی بھی وجہ سے کچھ بھی یہ جانے بغیر کہ یہ واقعی غریب ہے یا مستحق ہے یا نہیں، اس کی زبان پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے اس کا کمپلیٹ علاج کرتے ہیں. چاہے لاکھ روپے کا آپریشن ہو، 2 لاکھ روپے کا آپریشن ہو، کبھی اس سے تقاضا نہیں کیا. دوسرا ایک اوپننگ کی تھی بٹ صاحب نے، عدنان خالد بٹ صاحب نے اس کی ڈائلسس سینٹر کی. تو ڈے فرسٹ سے 3 مشینوں سے پہلے سٹارٹ ہوا تھا، پھر ہم نے 4 مشینیں اور لیں، ابھی 2 مشینیں پچھلے مہینے اور کچھ دوستوں نے دی. اس وقت 9 مشینیں ہیں. 9 مشینوں پر جو ڈائلسس ہو رہے ہیں، ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک کسی سے بھی ایک پینی بھی نہیں لی گئی، جبکہ حالانکہ جو پرچی بنتی ہے وہ 150 روپے کی پرچی بنتی ہے، اور جو ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں ان سے ہم 150 روپے کی پرچی بھی نہیں لیتے.
ایون کہ جو ان کے ٹیسٹ ہیں موسٹلی جو ادارے ہیں وہ باہر سے کرواتے ہیں, ہم وہ بھی اپنی جیب سے کروا کے ان کے ٹیسٹ تو ان کا علاج کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ 2-4-6 مہینوں کے اندر اندر ہی میرا خیال ہے اچھے خاصے پیسے والے بندے کی بھی بس ہو جاتی ہے. ایک ڈائلسس کے اوپر 6,000 سے 6,500 روپے کا خرچہ ہے, اور مہینے میں اس کے 8 ڈائلسس ہونے ہوتے ہیں. تو جب 6-8 مہینے گزرتے ہیں تو اس کے سارے پیسے جو گھر کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اس کے کرم سے, اور یہاں پہ جتنے بھی آپ کو خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں ان کے تعاون سے یہ ممکن ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہر پیشنٹ کا علاج ہم اسی طرح سے کرتے ہیں. اس کے علاوہ کینسر کے مریض ہیں, آرتھوپیڈک سرجری ہے, اسپائنل ہے, اور ہپ ریپلیسمنٹ ہے, گائنی ہے, ڈینٹل ہے, لیبورٹری ہے. الحمدللہ کسی قسم کا بھی کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہاں سے مایوس ہو کے واپس نہیں جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, اور آپ سب لوگوں کے پاس تعاون ہے وہ بھی. نہایت قابل احترام حمد العزیز پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس محبوب الرحمان سہگل صاحب, میرے بھائی وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس خرم لودھی صاحب, حاضرین مجلس السلام علیکم. پریزیڈنٹ صاحب, مختار رفیق فاؤنڈیشن انسٹیٹیوشن جو ہے آپ نے خود بھی وزٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ دکھی انسانیت کی جس طرح وہاں کام اور جس طرح وہاں علاج کیا جاتا ہے, اس پیورٹی پہ کہ ہر چیز سموتھ ہے, کوئی اس میں عربی اور عجمی میں فرق نہیں ہے, کسی غریب میں اور کسی امیر میں وہاں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ مختار رفیق فاؤنڈیشن میں جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے راول دستہ ہے ان کا, اور میری بھائی جانے بھی بیٹھے راول دستہ ہے, یہ وہ دوستوں کا وہ دستہ ہے جنہوں نے یہ بات جو آپ نے فرمائی, انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ یہ جو کمائی ہے یہ ہماری نہیں ہے, خدا کے لیے کمائی. اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میری راہ میں آپ 1 آنا دو, میں آپ کو 10 آنے دوں گا. تو صرف مختصر ایک تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. شیر خدا حضرت فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے تو حضرت علی نے کہا کہ تم نے زندگی میں کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا, آج کچھ مانگ لو. انہوں نے کہا کہ نہیں بس اسی طرح زندگی گزر رہی. انہوں نے کہا اچھا چلو آج میرے لیے آپ 1 انار لے آئے. وہ جب بازار گئے تو راستے میں اللہ کے نام پہ صدا آئی, اور اس فقیر کو جو 1 ریال ان کی جیب میں تھا وہ ان کو دے دیا. وہ واپس آ گئے ہلکے ہلکے قدموں سے, تو بی بی فاطمہ نے انہیں یہ دیکھ لیا کہ وہ ایسی, انہوں نے کہا جو تمہاری جیب میں تھا تم نے اللہ کے راہ میں دے دیا. ابھی یہ دونوں بیٹھ کے اس بات کی تکرار اور اس بات کی تکرار تو اللہ معافی دے, اس بات کی آپس میں بات کر رہے تھے تو دروازے پہ ایک صحابی نے نوک کیا. انہوں نے کہا جناب کہ یہ 9 انار جو ہیں یہ آپ کے ہیں, تو یہ آپ قبول کر لیں. انہوں نے کہا یہ میرے نہیں ہیں, یہ کسی پڑوسی کے ہیں, یہ میرے نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ ہی کے ہیں. انہوں نے کہا میرا ایمان یہ پکا ہے کہ میں نے 1 دینار دیے تو 10 دینار کا مجھے ملے گا, تو 10 انار ہیں تو میرے. تو صحابہ نے 1 انار اور دیا تو 10 انار. تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی راہ پہ 1 دینار کریں گے, میرا رب آپ کو 10 دینار دے گا. تو ایمان اور تقوی کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. باتیں بہت سی ہیں. پریزیڈنٹ صاحب ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ جو آنے والے آپ کے رمضان آ رہے ہیں, اور بی پی صاحب آپ بھی, وہ ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو مارکیٹ میں سوسائٹی کے اندر سب کریں. ان الفاظوں کے ساتھ بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں بلانے کا اور ہمیں بات سننے کا. تھینک یو. معذرت چاہوں گا, ایک بات کرنا میں بھول گیا تھا کہ چیمبر آف کامرس ہمیشہ مختار رفیق فاؤنڈیشن کے ساتھ رہی ہے. یہ پہلی بار جو محمد میاں صاحب جو جب پریزیڈنٹ تھے
تو فرسٹ ٹائم انہوں نے دیا تھا، اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ مختار رفیق فاؤنڈیشن کو چیمبر آف کامرس کی طرف سے فل سپورٹ رہی ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیمبر آف کامرس کا کہ وہ ہمیشہ سے اور انتہائی معذرت دوبارہ کہ میرے ذہن سے یہ بات اس کی کھو گئی۔ بہت شکریہ۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر محمد ریاض صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ عبد المجید صاحب پہلے بھی لاہور چیمبر کا آپ کے ساتھ رہا ہے، انشاءاللہ اب بھی رہے گا اور آئندہ بھی رہے گا۔ میں گزارش کروں گا، فرایا کے چیئرمین ہماری درمیان موجود ہیں، عبد المجید بھائی ایسے ہی خوفزدہ ہو رہے تھے، ان کا جسہ دیکھ کے گھبرا گئے، لیکن ماشاءاللہ یہ دل کے بڑے نرم ہیں اور بڑی اور صاحب معزز مہمان، السلام علیکم۔ میں گزشتہ 5 سال سے مجید صاحب کے اس مختار رفیق میں انوالو ہوں، یہ تو بہت پہلے سے شروع ہے، اور میں نے جو اس میں دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جتنے بھی میرے جانے والے ہیں، ہم ان کو ضرور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ چیز اللہ کے نام پہ دینی ہے تو یہ ایک رائے واحد نہیں میں کہہ سکتا، اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو میں ایسا جانتا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو بھی ڈونیشن دیں گے وہ صحیح جگہ استعمال ہو، اور ماشاءاللہ جس طرح میں مجید صاحب کو کام کرتے اور ان کے بیٹوں کو، میں سلمان اور نبیل کا نام ضرور لینا چاہوں گا، جس طرح میں ان کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ جیسے والد صاحب ہیں ویسے ہی بیٹے ہیں، آپ ہی نہ ان کے اوپر کہ یہ اتنا ٹائم اور میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور مجید صاحب آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ہم مجھ سے کام سے بھی مدد کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم حاضر ہیں آپ کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ ساری باتیں کرنے سے دوسرا اصل میں اس میں مطالعہ ہاسپٹل میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ مجید صاحب کا ان کی تنظیم ہے۔ شفیق صاحب کو دوست چاہتے ہیں، ہم فل پیمنٹ کرتے ہیں اپنا ٹریٹمنٹ وغیرہ جانے پہ، اور ہم پوری خرچ فنڈ میں سے نہیں ہوتا، اگر کوئی چیز پارٹی کچھ میٹنگس وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو وہ مجید صاحب اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں، اس فنڈ میں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو آدمی ذمہ داری کے ساتھ وہاں ڈونیٹ کرتے ہیں تو ان کا صحیح جگہ پہ اس کا جو ان کی اماؤنٹ ہے جو وہ صحیح معنوں میں خرچ ہوتا ہے، یعنی وہ ان کا صحیح جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، مختلف لوگوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی دے اور مجید صاحب کو اللہ تعالیٰ کی تعبیر سے اس کا آپ کا انجام بنانے کا آپ کو بھی بہت باتیں جو بتانی ہو کسی کو ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ فہیم صاحب کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہمارا حصہ ہے، اور اب بھی انشاءاللہ جس طرح بٹ صاحب نے بھی کہا، عزیز صاحب نے بھی کہا، تو یہ اب آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ پورا کردہ لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا۔ اس دفعہ میں امید رکھوں گا کہ قرآن مدی صاحب کے جو میرا پہلے کوئی شالہ مارکیٹ سے ہے تو یہ بھی شالہ یہ ضرور تشریف لائے، ان کو بھی ذرا اگر فہیم صاحب خود ذرا کہیں گے تو انشاءاللہ میرا بہت پورا بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ تو آپ سب کو لاہور چیمبر آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور جس نیک کام میں آپ لوگ ہیں قابل ستائش ہے جی پڑھی پہ مختار رفیق ہاسپٹل کو رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جب چہرے صاف ستھرے نظر آ رہے ہوں نا، کیونکہ بہت ساری این جی اوز ایسی بھی بن گئی ہیں جہاں پر لگتا ہے کہ صرف وہ منی میکنگ کر رہے ہیں، تو اگر ایک جگہ پتا ہو کہ شفاف کام ہو رہا ہے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو میں پریزیڈنٹ صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ہماری 32 کی سی ہے، سب کو کس دن باہر بس منگوا کے نہ بٹھائیں اور سب کو ہاسپٹل لے کے چلیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ پوری کوشش کریں گے، اور آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ میری طرف سے دعوت ہے جی پوری ای سی کو، پریزیڈنٹ صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب
اور وائس پریزیڈنٹ صاحب جو بھی آپ ڈیٹ دیں گے میری طرف سے لنچ ہے آپ کو انشاءاللہ. بہت زبردست جی، تھینک یو.